کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ کی مدد آخر کب آتی ہے؟ وہ لمحہ کب ہوتا ہے جب بندہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں، لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اچانک کوئی دروازہ ایسا کھلتا ہے جس کی امید بھی نہیں تھی۔ سنو، اللہ کی مدد بہت قریب ہوتی ہے، لیکن اس کے اترنے کے بھی کچھ راز ہیں۔ یہ مدد ایسے ہی نہیں آتی، بلکہ بندہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے عمل کرتا ہے جو اس کے دل کو براہ راست رب کے قریب کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے تجربوں میں یہ سچائی دیکھی ہے کہ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، تب رب کی رحمت ایک اشارہ دیتی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ وہ اشارہ کیسے پہچانا جائے؟ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں اللہ کی مدد بس ایک قدم کی دوری پر رہ جاتی ہے؟ آج میں تمہیں وہ 3 چیزیں بتانے والا ہوں جو اگر تم اپنی زندگی میں لے آؤ تو تمہارے اور اللہ کی مدد کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں بچے گا۔ تو سنو، پہلی چیز جسے سمجھنا ہے وہ ہے اللہ کے لیے خفیہ نیکی کرنا۔ سنو، اکثر ہم نیکی صرف اس وقت کرتے ہیں جب لوگ دیکھ رہے ہوں، تاکہ تعریف ملے، لوگ ہمیں نیک کہیں۔ لیکن اصل نیکی وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو، جسے کوئی دوسرا نہ جانے۔ یہی نیکی دل کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی مدد بھی قریب آنے لگتی ہے۔ یاد رکھو، جو نیکی زمین پر چھپائی جاتی ہے، اس کی روشنی آسمان پر ظاہر ہوتی ہے۔ ایک صدقہ جو ہاتھوں میں چھپ کر دیا جائے، ایک چھوٹی مدد جو کسی مجبور انسان کو دی جائے، ایک دعا جو کسی کے لیے دل سے مانگی جائے لیکن کسی کو نہ بتائی جائے، یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن اللہ کے ہاں بہت بڑی ہیں۔ تمہیں شاید لگے کہ یہ معمولی ہے، لیکن یہی خفیہ نیکی بندے کے اور رب کے درمیان ایک ایسا تعلق بنا دیتی ہے جس پر شیطان کا کوئی وار نہیں چلتا، اور جب یہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد دیر نہیں لگاتی، وہ بالکل قریب آ جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے گناہوں پر سچی توبہ۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اصل تباہی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں پر ڈٹ جائے۔ سنو، جب بندہ اللہ کے سامنے ٹوٹ کر کہتا ہے کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں نے خطا کی ہے، مجھے معاف کر دے، تو وہ لمحہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گناہوں کو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو جائیں تو معاف کر دیتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہو، اور سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف پچھتاوا ہو بلکہ دل میں یہ ارادہ بھی ہو کہ اب دوبارہ وہ غلطی نہیں کرنی۔ یہ توبہ ایک ایسا دروازہ کھولتی ہے جس سے اللہ کی مدد اندر آتی ہے۔ تیسری چیز ہے رات کے وقت اللہ کو یاد کرنا، خاص کر تنہائی میں دعا مانگنا۔ دن کے شور میں سب اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن رات کے سناٹے میں جب سب سو رہے ہوں اور ایک دل جاگ کر اپنے رب کو پکارے تو وہ پکار خالی نہیں جاتی۔ یہی وہ لمحہ ہے جب فرشتے بھی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تم نے کبھی تہجد کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے؟ وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے بندہ اور اللہ آمنے سامنے ہوں۔ یہی دعا ایسی تیزی سے قبول ہوتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، اور جب دعا اس وقت کی جائے تو اللہ کی مدد قریب آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں انسان کے دل کو ایسے نرم کر دیتی ہے کہ پھر مدد کے دروازے خود بخود کھولنے لگتے ہیں۔ تو اب سوچو، جب تم اپنی زندگی میں یہ 3 چیزیں لے آؤ گے، اللہ کے لیے خفیہ نیکی، گناہوں پر سچی توبہ، اور رات کے وقت اللہ کو یاد کرنا، تو کیا اللہ کی مدد تم سے دور رہ سکتی ہے؟ نہیں۔ یقین کرو، یہ چیزیں تمہیں اس مقام پر لے آئیں گی جہاں تمہارا دل سکون پائے گا اور تمہاری دعائیں راستہ بنائیں گی۔ یاد رکھو، اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہے، بس فرق یہ ہے کہ کوئی اسے پہچان لیتا ہے اور کوئی اسے کھو دیتا ہے۔ اپنی زندگی کو ان چیزوں سے جوڑ لو، کیونکہ یہی وہ پل ہے جو بندے کو اندھیروں سے روشنی تک لے جاتے ہیں۔
آج سے فیصلہ کرو کہ تم رب کے قریب جیو گے، اور دیکھنا اللہ تمہیں وہاں سے راستہ دے گا جہاں تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔